اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہم پہ واجب و لازم ہے. ہمارے ہاں تو ایک مذاق بنا نا، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے. وہ جی خیر فرض پورے کرنے سنتیں رہ بھی جائیں، یہ اسلام کی تضحیق ہے. یہ کہہ دینا کہ آج فرض پورے ہونے سنتوں کی خیر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس کو چیلنج کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کو قسم، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے فیصلوں کے درمیان حکم کس کو تسلیم نہ کر لو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب وہ کوئی فیصلہ کر دیں تو تم اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرو گے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنا سر تسلیم خم کر دو. یہ معیار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم مرضی نہیں کر سکتے. اور ہم تو قرآن مجید کو اس میں پڑھنے والے لوگ ہیں نہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں نہیں. رواجی سا اسلام ہے، چلتا رہتا ہے، جتنا کسی کے ہاتھ میں آتا ہے وہ چلا لیتا ہے، جتنا کسی کو سمجھ آتا ہے وہ بتا دیتا ہے. دین مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، اور دین کی اساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ قرآن ہے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. اللہ کے نبی جنت کیا ہے ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اللہ ایک ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا. یہ بھی ہمیں گواہی اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھنی ہے، ہمیں کسی فرشتے نے نہیں آ کے بتایا، اللہ کے نبی آسمان سے نہیں. سارا دین آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو مان لیا، اس پہ یقین کر لیا. دین میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. جس طرح آپ نے معاملات کی بات کی نا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عبادات کے لیے نہیں ہیں، آپ کی محبت بھی ہمارا دین ہے. یہ نہیں ہو سکتا، آپ فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ کس سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت. آپ نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے. آپ نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی چاشنی پالی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، وہ تو ہے نا سارے ایک 8 چیزیں بتائیں. پھر احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو یہ ایک معیار بنا دیا محبت کو. دیہاتی آیا عرابیوں کو بھی پڑھنا چاہیے. کہنے لگا اللہ کے رسول الأعراب أشد كفرا ونفاقا نہیں، وہ تو ایک اور بات ہے نا، دیہاتی جو آتے تھے بدو، تو کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے کوئی تیاری کی ہے؟ کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تیاری میری کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت. آپ نے اس دن کہا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو. سیدنا انس اس کے راوی کہتے ہیں جتنی خوشی مجھے اس بات پہ ہوئی کبھی کسی عمل پہ نہیں ہوئی. میرے پاس کوئی بڑے عمل نہیں ہیں مگر مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت ہے مجھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ لوگ تھے جنہوں نے عمل کر کے دکھایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کی طرف مخاطب ہیں، کہتے تو پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک اور نہ نقصان کا. میں تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو میں حدیث آپ کو بتا رہا تھا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا لیا. جو جس سے ملے، جس سے جدا ہو تو اللہ کے لیے. ایمان میں آنے کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسے لگے جیسے آگ میں جانا. آپ نے معاملات کی بات کی تو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا موضوع ہے کہ شاید ہم اس کو معاملات لوگوں سے، کافروں سے کس طرح کیا، اپنوں سے کیا کس طرح کیا، دوستوں سے کس طرح کیا، بچوں سے کس طرح، خواتین سے، غلاموں کے. اگر غلاموں کے حقوق کے اوپر بات کریں تو شاید حافظ صاحب میں آپ کے ساتھ 8-10 پروگرام صرف اس بات پہ کروں کہ غلام کو میرے نبی نے کیا حقوق دیے. مٹے ہوئے لوگ، جو بچی دفن ہوتی تھی اور اس کو دفن کر کے عرب معاشرہ فخر محسوس کرتا تھا، میں نے اپنی بیٹی زندہ درگور کی، اس کی پرورش کے اوپر کیا بتا دیا؟ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پال دیا، وہ جنت میں میرے ساتھیوں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کی، آپ کی نرمی کی، آپ کی محبت کی، آپ کی برداشت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. یہ تو اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا.
اگر آپ کا رویہ سخت ہوتا یہ سب آپ سے چھٹ جاتے، یہ سب آپ سے اچھا دور چلے جاتے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ اگر رویہ نرم ہوتا ہے، اسے مصعب یہ نرم رویہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی علامہ صاحب نے آیت مبارکہ بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مبارکہ پر گفتگو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی کا دل اگر نرم رہتا ہے تو وہ بھی سنت پر ہی عمل کر رہا ہے نا پھر تو۔ جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو لقب عطا فرمایا ہے وہ تو رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو آپ نے رحمت للعالمین بن کے دکھایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آپ پھر سب کے لیے رحمت بنے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، پھر آپ نے وہ بڑا رحمت کا معاملہ فرمایا۔ غلام کی ہم بات کریں، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن ہم اگر ایک ہی بات کریں، حضرت بلال حبشی اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے ان سے اذان دلوا کے بتا دیا کہ اسلام میں غلامی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جن پسے ہوئے طبقات کو لوگ اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اسلام نے ان کو ایک ہی صف میں کھڑے کیا۔ بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو تو نبی اکرم نے فرمایا من لم یحرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ماؤں کے بارے میں اس معاشرے میں جو ہے وہ اچھا ادب کا احترام کا رشتہ نہیں تھا، لوگ ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں پہ تو یہ تک ملتا ہے کہ لوگ والد کے وصال کے بعد منڈی میں لے جا کے ماں کو بیچ کے ملنے والے پیسے آپس میں وراثت میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے۔ لوگ باپ کا احترام نہیں کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ آپ نے کس اور آپ کے اخلاق کریمانہ کے قربان جاؤں، لوگ اپنی بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے اس عرب معاشرے میں، اور آپ نے کیا فرمایا خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ آپ نے قرآن کریم کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین للمتقین اماما۔ دعا کی تعلیم دی گئی کہ اپنی ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگو، رب سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور خود اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ ایک کالر علم صاحب، السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی ابتباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جناب سلیمانی صاحب۔ اچھا، سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح حدیث پاک ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں، اور اسی طرح جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ جا کے نہیں ہے ایسے علامہ صاحب کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ جیسے علیہ وہ وسلم من غش فلیس منا بھی یاد بہت ہے، ساری جگہ پہ کہا کہ مجھ میں سے نہیں ہے، تو یہ ایک انتہا کی ناراضگی، غصہ اور خفگی ہے۔ اس طرح بعض اوقات باپ کہتا ہے کہ تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، اگر تو میری بات نہ مانے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تعلیم دینے کی، سمجھانے کی ایک انتہا ہے کہ اس کام میں سستی نہ کرنا۔